یہ ایسی چیز ہیں کہ ایسی چیز کیا خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی انا من الحسین، حسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے، حسین منی میرے سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ امام سب باپ بیٹا پیدا ہوتا، باپ سے بیٹا ہوتا، دادا سے بابا ہوتا، کبھی کبھی بیٹے سے باپ ہوا، بیٹے سے باپ ہوتا ہے، کبھی چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، بڑے سے چھوٹا ہوئی، بڑے سے چھوٹا ہوئی کا رشتہ، مگر چھوٹے سے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے مالک، کون سے مالک؟ کائنات کے مالک، چھوٹے موٹے خالی 2 سلسلے 4 سلسلے ویسا نہیں، پوری کائنات کے مالک، 18,000 مخلوق، خود خدا تعالیٰ کی قدرت کو دکھانے والے، قدرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے والے اور کائنات کے اندر ساری کائنات کو ان کو پہچانے، ہم نہ سبھی پہچان میں نہیں ہوتا تو اگر پہچان میں نہیں تو خدا کی قسم ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کون خدا کون اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا ہے کہ دیکھو بڑا کون تو بھی ایک بچہ پیدا ہوا، اب اس کا کیا کرتی، بچہ پیدا ہوتے ہی آدمیاں کیا کرتی ہیں، فون کرتی ہیں، تو بڑا کون ہے گھر کا بڑا، دادا کی، نانا کی، بھائی کی، کون تو بھی بڑا، کون تو بھی بزرگ انسان ہے، بچہ پیدا ہوا تو اسے بلاتی، کہیں کو بلاتی، اذان دینا، اسے آنکھ کو گٹھی ڈالنا، گٹھی کو بولے تو شہد چکانا کی، کھجور چکانے، وہ بلاتی، وہ ہمارا رواج بزرگان دین پہلے سے بھی احساس کرے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا دنیا میں پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیے۔ ایسا ہر بزرگ کیا کرے، بزرگ انسان کو صحابہ کے بچے پیدا ہوتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجتے، بلا کے بولتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اذان دیو، کان میں اذان دیو، تمہارے ہاتھ سے گٹھی ڈالو، گٹھی کو بولے تو اب چکاتی نا، شہد چکاتی پیدا ہوتی، کیا کو بولے تو وہ رواج دنیا کے اندر رواج اور سنت، وہ سنت بھی ایک روایت تھی بزرگان دین کی سنت کہ اگر بچہ پیدا ہوا ایک بزرگ ہستی سے یا بڑی ہستی سے اس کے ہاتھ سے اذان دلائے تو کیا ہوتا، اس کی پہلی چھو سے پڑھے، پہلی اسے چھو پڑی تو کیا ہوتا، اس کے ہاتھ سے انہیں گٹھی ڈالے تو کیا ہوتا، کیا کہ انہیں اچھا کام کر بولا تھا بزرگ آدمی، وہ بچہ بھی آئندہ چل کو انہیں بھی اچھا دین کی زندگی میں چلنا۔ کون تو بھی دنیا میں دیکھے اگر بچہ پیدا ہوا، امبانی کو کون تو بھی بلائے، کون تو بھی پیسہ مودی کو بلائے، کون تو بھی یہاں سیٹا کو بلا کو کون تو بھی کرتی کیا کرتی، زیادہ سے زیادہ کیا بھی ہوا تو ایک بزرگ کو بولے تو مسجد نہیں آیا، ان پڑھ رہا، مسجد کے امام کو مؤذن کو بلا لیتی، کون تو بھی مرشد کو بلا لیتی، نہیں تو کون تو بھی خاندان میں اچھا بزرگ رہا تو نہ اسے بلا دیتے، کان تو بھی دنیا کے اندر کان تو پیسے والے کو بلا کو کون تو بھی اذان پڑھی، کون تو بھی شہد چکائی، کہیں کو نہیں کرے، کہیں کو نہیں کرے کی کر کو بولے تو ہم سب کو معلوم حقیقت کیا ہے کہ دنیا والا دنیا دار روپے والا آپ کو چکا ڈالا تو روپے والا آپ کو کان میں بولتا جا تو اس کی نجات نہیں ہوتی ہو۔ ہم نے حقیقت اچھا معلوم کہ دنیا میں روپے والا ہم نے بخشا تھا نہیں، ہم نہ کوئی رشتہ دار کہتا تھا بھی بڑا ان پڑھ ہے، پیوٹ ہے، لوگ پر گنجڑ ہے، اب اس کے ہاتھ سے کون بھی آزاد دلاتی ہمارے ایک بچہ آتے بھی رہتے، ہمیں کو سے بھی سیدھے نہیں، ہمارے اتنے رضینہ ہو جاؤ کو ایک معمولی بچہ پیدا ہوا تو ہمیں کیا بھولتی کون بھی حضرت خانہ بھی اچھا علم والا بندہ، اچھا انہیں نیک والا نیک عمل کریا تو انہیں آپ کو ہم نے آزاد دیا تو ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہوتی ہے، عاقبت اچھی ہوتی ہے، اس کا قانون دنیا کے اندر ایسا۔ اب دنیا کے اندر وہ اللہ تعالیٰ اس کی شان کیا میرے حبیب کی، جب دنیا کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ پیدا کریا، ساری کائنات کے اندر بڑی شخصیت چھوٹی شخصیت کو نام دے، ہر بڑی شخصیت چھوٹی شخصیت کون سے بھی کب تک بچہ اپنا نام دے دیا کیا، اب امداد پیدا ہوا، امداد ہی اپنا نام امداد پکار دیا کیا، نہیں پکارے، نہیں تو ان کے دادا پکیں گے، ان کے نانا دیتی، نہیں تو ان کے کون سے بھی وہاں کے پیر صاحب کون سے بھی دیتی، کون ہی ان کے کون بزرگ کون ان کو مانتی، کڑپا والے کرنول والے کون سے بھی رہے، ان کو بولے تو نو اس کا نام رکھو بولے ٹھیک ہے، کو بولے تو انہوں ان کے ایسا ایسا دیکھو سرکار مدینہ کی شان ایسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ نام کائنات کے اندر نام بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے کو بولے تو جب اللہ تعالیٰ کا نام نہیں تھا تو بولے تو کائنات میں کچھ بنیاد نہیں تھا، نہ سرکار اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی سر ہے، نہ زبان ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی انہیں سنانے والا ہے، پہلی کائنات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نور کو پیدا کیا،
وہ نور کو یہ نام جو اللہ میں پکارتی نا، یہ اللہ کا نام پہلی کائنات کے اندر پکارنے والے، پکار اور قدرت کو، خدا کی قدرت کو نام دینے والے میرے رسول، خدا کی قدرت کو نام دیتا رہے، اللہ پر کو نام دے رہے۔ یہ پہلی اور آخری کائنات کے اندر ایسی اتنا بڑا معجزہ کہ خود نبی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نام سے پکارے، یہ نام سے پہلی کائنات کے اندر پکارے۔ دیکھو مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اللہ تعالیٰ کو ہر نام سے، ایک نام نہیں، اللہ کا نام نہیں، اللہ کے جتنے بھی ہزاروں 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 ہر روز اللہ تعالیٰ جو بھی یہ نام رحمان، رحیم، کریم، یا جبار، یا ستار، یہ جو بھی نام ہیں یہ سرکار مدینہ نے اللہ تعالیٰ کو دیے، اللہ تعالیٰ کو پکارے ہیں اور یہ دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر، اللہ تعالیٰ یہ خوش ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صدقے میں ساری مخلوق کو بنا، ساری کائنات کو بنا کہ جو اتنا ذکر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا کرتی، اگر کوئی چیز کو ہمیں بنائے، آج بھی دنیا داری کیسا ہے، کسی تمہیں ہمیں مرشد بنائے، کسی تمہیں مرید بنائے، ذرا کبھی پوزیشن دے کو 4 دن چھوڑے تو بولے تجھے اس خلاف پڑھنا پڑتا، نہ خلاف کو آپ میں چلا لے تو خان کاٹ جاؤ گا۔ ایسے دنیا کے اندر یہ نامرادہ، یہ آ کر یہ بد ذلیلہ ایسے ہی کہ دنیا کے اندر کچھ رتبے کے واسطے کچھ پیسہ آگا، کچھ رتبہ آگا تو کیا کرتی ہیں، جو بنانے والا ہے اس کے خلاف آ جاتے، اس کے خلاف ہی بکنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف ہی ہو جاتے۔ یہ کربلا بھی کیا ہوئی سو، یہ ضد سے، یہ کربلا بھی آ کر یہ ضد، انانیت، یہ انانیت سے یہ کربلا بھی غیر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ یہ ساری کائنات صرف اور صرف میرے واسطے بنائی گئی، صرف اور صرف میرے صدقے میں بنائی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بنایا نہیں ہوتا تو یہ کائنات کو بھی بنانا تھا، بنانے کا کوئی منشا نہیں تھا، کہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا بھی شان کی ضرورت نہیں، شان کی ضرورت کسے ہوتی اس کو بولے تو ہمارے جیسے انسانوں کو کیا نفس لگا، نفس میں کیا کر کو بولے تو کون ہار ڈالتی، کون شال ڈالتی، کون فون کر کو آؤ بھائی انہاں کہا کی دعوت ہے کو اسے فون کر کو کانتے میں خلیفہ فون کرے تو میرا بیٹا جاتا سو، کبھی زندگی میں خود بخود جا کو خان خواہ کو بیٹھا ہے، اسے کون تے بھی ایک جنا کو تے بھی ایک جنا فون کر کو اسے تو کو چڑھایا تو او میری مانگ ہے بول تو کھاتا نہیں، تو اسے 4 فون 8 فون کرے تو بھی اٹھاتا ہے، کی کر کو بولے تو جانا سلسلے کے کام کو جانا تو بولے تو اسے لفظ مار دیتا ہتا۔ ابھی دنیا والے کہتے بھی لے لے جا کو پکچراں کو جائیں گے، تھیٹراں کو جائیں گے، کہتے بھی ہنی مون پکانے جائیں گے، کہتے بھی جائیں گے تو پہلے ان کے پیچھے بھاگتا، مگر فون اگر کو سلسلے کے کام کو بلائے کر کو بولے تو نہیں آتا۔ یہ انسان میں انانیت سے ایسا چلے گئے پہلے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مطلب پوری دنیا کو کائنات کو بنانے والے اور ان کے صدقے میں بننے والے، ساری ان کی پہنچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کی جوتی تک بھی کوئی بھی کائنات میں پہنچ سکتا نہیں، کوئی پہنچ سکتا جوتی تک بھی، ان کا مرتبہ اتنا بڑا، ہمیں سمجھنا نہیں کہ ہمیں ان جیسے ہو گئے، ان کے نزدیک بھی جا سکتے۔ سب سے بڑا نبی، بڑے سے بڑے نبیان سے نبوت سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر مقام نہیں، نبوت سے رسالت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، ویسے نبیان بھی ویسے رسولان بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کہاں تک جاتے ہیں وہاں تک بھی وہ نبی اور رسول نہیں کرتے۔ سرکار کی جوتی کا مقام ایسا ہے کہ عرش اعظم کے اوپر بھی چلے گی، عرش اعظم تک بھی چلے گی، مگر پوری دنیا کی ریاضت کر ڈالے، پوری دنیا کی عبادت کرے تو بھی خدا کی قسم وہ جوتی کہاں گئی سرکار دو عالم کو اتنا بڑے مقام کو کسی کا کوئی چیز بھی نہیں جا سکا، کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی ولی نہیں جا سکا، کوئی غوث نہیں جا سکا، یہ اتنا بڑا مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے مرتبے والے فرماتی کہ حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا کہ دیکھو باپ سے سرکار دو عالم نہیں کر کو امام حسین پیدا ہو، یہ ہم نہ سمجھ میں آتا، کیسا بولے تو سرکار دو عالم کی بیٹی فاطمہ زہرا کے بیٹے امام حسن، امام حسین، اب ان سے آ سکتے، مگر حسین سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا، حسین سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا؟ تو بزرگان دین فرماتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین منی مطلب کیا ہے، حسین مجھ سے ہے، مجھ سے کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے، اپنے آپ کو بتائے، پوچھے گیا مولا علی مشکل کشا کو پوچھے، ائمہ اہل بیت کو پوچھے، یہ سرکار بولی نا میرے سے حسین ہے، بے شک سرکار دو عالم سے حسین ہوئی گا، مگر حسین سے کیسا انہوں ہو جاتے، سرکار دو عالم ہو جاتے۔ تو امام فرماتے ہیں حسین سرکار کی حدیث بول کو فرمایا حسین منی مجھ سے کا مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دکھایا اور کہا دیکھو اگر تمہیں شریعت چاہیے، میں جو حکم کروں وہ کرو، میں جو حکم کرتا ہوں وہ میری شریعت ہے،
میں جو طریقے کے پر چلوں، میں بتا دوں، میں پریکٹیکل جو چیز دکھا دوں وہ طریقہ، یہ ہمیں طریقہ ہے، پریکٹیکل جو چیزاں دکھاتی وہ طریقہ ہے، اور جو طریقہ شریعت کریا پھر اس کے بعد عمل کریا، جو باتیں بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنیا، سن کو کیا کرے، وہ طریقے کو چلیا، وہ طریقے کے پر جب چلتا ہے تو اسے معرفت ہوتی ہے۔ کس کی معرفت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ شریعت، یہ طریقت، یہ معرفت کوئی الگ چیز نہیں، شریعت جو سرکار مدینہ بولے، کون بولے تو شریعت، سرکار دو عالم بولے تو شریعت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرے وہ طریقت، میں تمہیں کرے تو طریقت نہیں بنتی، میں تمہیں بولے تو شریعت نہیں بنتی۔ کون سا تمہیں پیرا کو بیٹھ گا، کون سی تمہیں پیرانی ماں کو بیٹھ گی، کون سا تمہیں مرشدہ کو بیٹھ گا تو تم ایسا کرو گے تو بولے تو وہ نہیں، ہمیں نہیں مان سکتے، مان سکتے کیا؟ نہیں ماننا، حرام ہو جاتا ہے۔ جو سرکار بولے حدیث سے ثابت ہے وچ ماننا، ہمیں قرآن سے ثابت ہے وچ ماننا، روایتوں سے ثابت ہے وچ ماننا۔ کون میں اللہ کر آپ کو بول رہا ہے ہمیں وہ مان کے تو ہمیں دین محمدی سے ہٹ کے، ہمیں دین محمدی میں آگے بعد صرف ہمارا قانون دین محمدی کو ماننا، دوسرے کے قانونوں کو، دوسرے کے طریقوں کو، دوسرے کے حکموں کو نہیں مان سکتے۔ اگر مان نہیں، دوسرے کا حکم بھی مان رہی، مرشد کا حکم، پیر کا حکم مان رہی، وہ تحت حدیث کے تحت انہیں بول رہا کیا، انہیں شریعت کے لائق بول رہا کیا، انہیں قرآن کے ماتحت میں ہو کو بول رہا کیا، قرآن اور حدیث کو رکھ کو بول رہا ہے، تو وہ بات کی تمہیں پیر ہو، تمہیں مرشد ہو، ماں ہو، باپ ہو، بھائی ہو، کون بھی تمہارا حضرت ہو، اگر کوئی بھی آدمی شریعت کے خلاف بات کریا تو اسے ضرورت نہیں اس کے ماننے کے بعد، اسے ضرورت بھی نہیں۔ اگر ہمیں نسبتاں رکھ لے کو، ہمیں آ کر کیا کی نو بڑے نہ یوں چھوٹے نہ ہمیں ماننا، بہت سے سلسلے میں کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھو نہ، کون رہا بولے مرشد بولے، اب تم نہ مرشد بولے تو تمہیں اسے مان لیتی۔ اللہ کا رسول کا حکم نماز پڑھو، اہل بیت کا حکم نماز پڑھو، قرآن میں نماز ہے، روزے میں، ہر شریعت میں نماز ہے، سب چیز میں نماز ہے، تمہیں انہیں مرشد بولا تم چھوڑاتی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا جو حکم اگر اس کے اندر انہیں زیادہ کر رہا ہے، نماز زیادہ کر رہا ہے، نفل عبادت زیادہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں کر سکتے۔ اگر یہ جو حکم الہی، حکم رسول کو اگر پامال کرے، پامال کر کو انہوں کہتے بھی ہم نے حکم کیے تو ہمیں ماننے کی ضرورت نہیں، اور یہ نہیں ماننا ہم نے آپ کو ثواب، نہیں ماننا یہ بہت بڑا ثواب، مان ڈالے کر تو بولے تو ہمیں سیدھا عذاب میں چل جاتے۔ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ حسین منی انا من الحسین، حسین کا مطلب، منی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ شریعت میں جو بولتوں وہ کرنا، طریقت میں جو کرتوں وہ کرنا، میں جو سرکار مدینہ جو کرتوں وہ کرنا۔ اگر تمہیں میں جو بولتوں کرے، جو سرکار مدینہ جو بولتی وہ کرے، اور جو سرکار مدینہ سے جو نکلی ہوئی بات کرے وہ کرنے کے بعد تم نے اگر پہنچنا تو معرفت تک پہنچنا۔ معرفت کو تو بولے تو اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچان کے، اللہ کو دیکھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں معرفت اللہ کو پہچاننا، سرکار دو عالم کیا بولے؟ اگر چاہیے تمہیں معرفت ہونا، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہونا تو خود مجھے دیکھ لے، وہ میں معرفت، خود مجھے دیکھ لے تو میں معرفت، میں خود یہ آ کر کائنات کو بننے کا سبب ہوں، میں تخلیق کے سبب ہوں، یہ سبب، یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ بنایا نا اس کا سبب میں خود ہوں، اللہ تعالیٰ یہ جنت اور دوزخ بنایا نا وہ سبب میں ہوں، اللہ تعالیٰ کیا بھی اس کی خوشی کے واسطے نہیں بنایا، نہ اس کے غم کے واسطے بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نفس نہیں رکھتا، دل نہیں رکھتا، اسے کیا بھی نفسانی خواہشات نہیں رہتے، اسے کیا بھی شان کی ضرورت نہیں، کیا بھی اسے عزت کی ضرورت نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی عزت والا، ہر چیز میں شان والا، اسے ضرورت نہیں دنیا والے، پوری دنیا میں ان کو ذکر نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ اللہ نہیں رہتا، پوری دنیا میں ان کو ذکر کری تو اللہ کی شان کرسی بڑھا دی تمہیں نہیں بڑھ جاتا، پوری دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کو تمہیں ہرا دو، پوری دنیا کو ہلا دو ذکر سے، اللہ کو ایک درجے سے دوسرے درجے کو پہنچا نہیں سکتے، تمہیں نہیں کرو اللہ کو ایک درجے سے دوسرے درجے کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ یہ شان ہے اللہ، شان خدا کی شان ایسی ہے، اور ویسی شان والا کیا بولا؟ خدا کی قسم میں نے اللہ کے رسول کو شان دیا، ورفعنا لک ذکرک، میں نے میرے رسول کو اس کا ذکر میں بلند کرا۔ کون بلند کرا؟ میں تمہیں چار جنے نہیں بلند کرے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ان کا مرتبہ اللہ خود بلند کرا۔ اب اللہ بلند کرنے والا رہا تو کون دنیا کے اندر کو گھٹا سکتی؟ کون کبھی گھٹا سکتا؟ میں گلال سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں آپ کو خان خانہ کھولے تو، ہمیں آپ کو مسجدوں کو گئے تو، ہمیں آپ کو درگاہیں کو گئے تو میرا رسول کا مرتبہ بلند ہو جائے گا، ہمیں درود پڑھے تو چن کی شان بلند ہوگی، ہمیں کاتبی کرے تو چن کو کاتبی مقام ملے گا۔ خدا کی قسم یہ جو ذکر ہے، یہ جو درود ہے، یہ جو محرم کرتی، یہ شہادت کرتی، یہ کھلاتی، یہ پلاتی، یہ صرف اور صرف ہماری خبر میں ہمارے درجے بڑھتے ہیں، ہمارے خبر میں
ہمارے درجے پڑھ کر یہ بزرگان دین، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنجتن پاک کو ہماری عبادت کا ہمارا کیا بھی ضرورت نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی شان بڑھا۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں وہ ہوں، میں دین ہوں، میں قرآن ہوں۔ خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ ہے، انوچ لوح، انوچ قلم، انوچ قرآن، انوچ ساری کائنات کا سبب، ساری دنیا کے بننے کا سبب، سات زمین سات آسمان بننے کا سبب سرکار مدینہ، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا سبب، خدا تعالیٰ کی قدرت دکھانا تو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سبب۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قدرت نہیں دکھاتے، آج پورے ہمیں گھنٹے بجا لے بیٹھے، آج پورے پوجا کر لے بیٹھتے، 360 خدا سے ہمیں بھی کانتے میں کوسے دے کوسے خود پکڑ لے بیٹھتے۔ یہ سرکار دو عالم کا یہ صدقہ، اور وہ صدقے میں دیکھو سرکار دو علیہ وسلم چپ کے بیٹھے نہیں، خالی اپنی شان کر دیکھو کیا بولے، میں جس سے ہوں وہ میرا حسین، میں حسین سے ہوں۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، جتنا کنٹرول پوری کائنات کی ہمیں سرکار دو عالم کو سمجھتے ہیں، وتنا کنٹرول امام حسین علیہ السلام، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی نبی مرسلین سب آئے، ان سب آپ کو یہ دین محمدی، دین رسول، دین الہ، اللہ کا جو اسلام ہے ان کو چلانے کی کوشش کرے۔ جب یہ چلانے کی کوشش کرے اس کے بعد لاکھوں سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 60 ہجری تک دین محمدی اچھا تھا۔ 60 ہجری کے بعد خود دین کہتے ہیں، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو آ کر سرکار کے اسلام قبول کرے، مسلمان ہو، انہوں کیا کرے، یہ دین کے اندر حکمات ہے جو قرآن و حدیث کے حکمات کو پامال کر کو بولے تو نکال ڈالے۔ قرآن بولتا ہے کیا کی انہیں بیٹھا کہ نہیں، کیا بولتا ہے، کرسی کو بیٹھا، شیخ بنیا، بڑا حکمران بنیا، یزید بنیا، آپ کو کیا کرے، قرآن میں کیا کی ہے حکم، کیا کی کرتا، حدیث میں کیا کی حکم ہے، انہیں کیا کی کرتا۔ حدیث میں بولتی تمہیں آ کر زنا نہیں کرنا، تمہیں آ کو بیاس کو نہیں دینا، بیاس نہیں لینا، انہیں اٹھایا کہ نہیں آ کو بیاس کا حکم جاری کرتا۔ انہیں بولتا غیر محرمہ سے عورت آ کو نکاح نہیں کرنا، انہیں کیا بولتا، خود کیا کرتا تھا، انہیں سگی مہندری اماں سے شادی کرے، یزید مہندری اماں سے شادی کریا، مہندر بھانا سے شادی کریا، خود اس کے پھپھا سے شادی کریا، اس سے ایسے غلط کامہ کریا۔ اسلام کیا کی بولتا، انہیں کیا کی کرتا، اسے بولتے سو یزیدیت۔ یزیدیت خالی دشمن حسین کو نہیں بولتے سو، یزیدیت جو قرآن اور حدیث کے خلاف گئے، قرآن اور حدیث کے خلاف گئے تو اسے بولتے سو یزیدیت، چاہے وہ ٹائم کو جانتے ہیں چاہے یہ ٹائم کو جانتے، یزید اسے بولتے سو۔ یزید آپ کو خالی ایک شخص کا نام نہیں، یزید آپ اسے بولتی جو آ کر اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا بولے، دیکھو تمہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ سے کرو، یہ کرو، اور ساتھ ساتھ میرے اہل بیت کی محبت کرو۔ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، اگر تمہیں فیکم مستقل کتاب اللہ کی طرفی 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرآن، یہ ایک اہل بیت، ان کا تم دامن پکڑو، دامن پکڑو۔ اگر تمہیں ان کا دامن پکڑیں گے تمہیں آ کر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو، کبھی بھی تمہیں گمراہ نہیں ہوتے۔ اگر جس وقت ان کا دامن چھوڑ گا خدا کی قسم تمہیں گمراہ۔ اب کس کا حکم، سرکار دو عالم کا حکم۔ اب ہمیں کیا کرے، یہ سلسلہ کیا ہے، کس کا یہ دامن، ہمیں سمجھ لی یہ آقا دل صاحب کا دامن، محبوب کا دامن، ابھی کس کا دامن، یہ کس کا بھی دامن نہیں، یہ دامن حقیقت میں حسین کا دامن۔ یہ حسین کا دامن ہوتے ہوتے غوث پاک کے واسطے غوث پاک کے پاس آیا، غوث پاک کے ہوتے ہوتے ہمارے غلامہ کے پاس آیا۔ ہم نہ کیا ہے، حقیقت میں یہ دامن اہل بیت، یہ سلسلہ کیا ہے، دامن اہل بیت ہے۔ اجمیہ کیا سمجھتی ہیں، یہ دامن خود لے لے آیا کہ نہیں میرا دامن تو سمجھتا ہے، یہ دامن ہمارا نہیں، یہ دامن جو سلسلہ ہے یہ غوث پاک کا سلسلہ، حقیقت میں حسین کا سلسلہ، یہ حسین کا سلسلہ، مولا کائنات کا سلسلہ۔ یہ دامن ہمیں گھٹ پکڑنا، کئی کو گھٹ پکڑنا، اگر یہ دامن چھوڑ ڈالے تو ہمیں کیا ہو جاتی، سرکار دو عالم بولے ہمیں نشت و نابود ہو جاتی، ہمیں برباد ہو جاتی۔ کون تو بھی مئی کا لاؤ رہتے، بڑے بڑے ولیاں غوثہ خدمہ غوث پاک کے سلسلے کو، غوث پاک کو نہیں مانے تو ان کے گردن کے اوپر خنزیر کا قدم، ان کی گردن کو، غوث پاک جیسی ہستی کو نہیں مانے تو کیا بولے، غوث پاک جو میری ولایت کا انکار کرتا، غوث اعظم دستگیر فرماتے جو میری ولایت کا انکار کرتا، جو میرے خان کا انکار کرتا، جو میرے چیزاں کا انکار کرتا، اس کے اوپر سور کا قدم، اس کے اوپر خنزیر کا قدم۔ اب غوث پاک کیا بھی حسین سے بڑے نہیں، غوث پاک کیا بھی حسن سے بڑے نہیں، غوث پاک کوئی امام سے بڑے نہیں، 12 امام سے بڑے نہیں۔ خدا کی قسم جب غوث پاک کی یہ حالت رہی تو اگر تمہیں حسین کا دامن چھوڑے تو تمہارے اوپر کتنے سورہ بیٹھے، تمہیں حسین کا سلسلہ چھوڑے تو تمہارے اوپر کتنے خنزیریں ہوئی۔
سے بولتے سو کیا ہے خالی ہمیں یہاں سے نہیں سوچنا، ہمیں سوچنا اگر غوث پاک کا یتا ہے تو بولے تو غوث پاک کو حسین کی نالین کا صدقہ غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر حسین کی نالین کے صدقے میں غوث اعظم دستگیر بنے، اس کے واسطے ان سے محبت ہمارے اوپر افضل، سب سے زیادہ احسان ہمیں جو دین کے واسطے کٹے، دین کے واسطے یہ کلمے کے واسطے جو نماز کلمہ یہ ذکر یہ زکات یہ کعبہ یہ سب بچا کو ہم نے کون لائے، ہمارے بابا ہمارے اماں نہیں لائے، یہ حسین کے بچے حسین کی اولاد ہم نہ لائے، جس کا احسان ہے اس کا احسان یاد کرو، بے احسان والے کو یاد کر کو ہمیں کیا کرے، بے احسان والے انہوں کرے نہیں گا زیادہ سے زیادہ کیا کرے نہیں گا، مگر کائنات میں حسین جیسا کوئی بھی ہوتا ہے، حسین جیسی قربانی کوئی بھی کرتا ہے، حسین کی اولاد جیسی قربانی کوئی بھی کرتا ہے، حضرت عباس جیسی وفاداری کوئی بھی کرتا ہے، خدا کی قسم کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کے اندر کر ہی نہیں سکتا، اس کے واسطے ان کو ہمیں یاد کرے، ہمیں ان کو یاد کرے تو ہمیں احسان فراموشہ نہیں ہوتے، احسان فراموشہ کس کا، ہمیں ڈیفالٹ میں احسان ان کا ہے، ہمیں ڈیفالٹ میں ہمارے باپ دادا ان کے احسان کے تلے میں مسلمان بنے سو، ہمیں ان کا احسان بلا کر کو ہمیں دوسرے کا احسان کرے سلام مارے تو پیدا کر، جس کا لے کام کرے ہمیں جس کا لے کام کرے اس کا لے اتنا درما منگا سو، کان کی کام کرتا کو کس کنے کی درما لیے تو ہوتا نہیں، جہاں چیز کو گمی کان کی چیز ہمیں کان ڈھونڈنا سو، کون کی ایک پیوٹ تھا امداد کا دوست، کان کی کما دلے چیز امداد کے گھر کنے ڈھونڈے کھڑے، کئی کوئی ادھر ڈھونڈا تو بولے تو ادھر لائٹ نہیں ہے گئے، ادھر لائٹ نہیں ہے، ہاں کئی طرح ڈھونڈا تو یہاں لائٹ ہے گئے، ایسے بھگوان ایسے آدمیاں گمتی سو چیز کان کی، ایمان ملتا سو کان کی لے لے جا کو ڈھونڈتے سو کان کی کر کو بولے تو خالی دنیا کی چپا چون لائٹاں کہیں عزت کہیں یہ کہیں وہاں جا کو بیٹھنے کی کوشش کرے، مگر ایمان کہاں کرنا سو، ایمان جہاں پر ہے وہاں پر لینا سو، تو یہ محبت یہ عقیدت ہمیں ایمان سے رکھے، خدا کی قسم یہ چیز کام آنے والی سب چیزاں ہم نے انگارنٹی، ہماری نماز روزہ حج زکات ذکر یہ سلسلہ یہ کون بدلتی دنیا کے اندر کسی بھی معلوم نہیں ہوتا، مگر جو اہل بیت کی یہ محبت ہے، خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی محبت ایسا ہے کہ ان کے اگر غم میں یہ مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہا گئے، مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہایا، تو سرکار امام حسین علیہ السلام کے اولاد حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتی یہ بال مکھی کا بال کہتا رہتا، اس کے بال کے برابر بھی اگر اس کے پانی بہا دیا انہیں رو ڈالا امام حسین کے بعد، اگر وہ انسان اگر جہنم میں گیا گناہ کریا نہیں گا نہیں کریا نہیں گا، اگر جہنم میں جا رہا ہے تو جہنم پکار کو بولیں گے خدا کی قسم انہیں آپ کو مکھی کے برابر انہیں میرے اوپر آنسو بہایا، حسین کے اوپر آنسو بہایا، اور جو حسین کے اوپر یہ مکھی کے برابر بھی بال کے برابر بھی آنسو بہاتا ہے، اگر وہ جہنم کے پاس گئے تو جہنم چیخ کو بولتے ہیں یہ حسین والے تو خدا کی قسم میرے جہنم میں آنا میری آگ میں تو قدم نہ کو رکھ، اگر تو قدم رکھیں گا تو حسین کی اس آنسو کے خطرے میں پوری جہنم ٹھنڈی ہو جائے، تو جہنم ٹھنڈی ہو جاتی، یہ مقام ہے، یہ حسین کے اوپر غم کرنے کا مقام اتنا بڑا ہے، یہ بزرگان دین ہر بزرگان دین کرتے ہیں، یہ مقام یہ ایسی چیز ہے، غم حسین یہ محرم کا مہینہ یہ ناچنا کھیلنے کا مہینہ، یہ غم کا مہینہ، یہ ہمیں حسین کی آنکھ کو انہوں اکیلا کیسا جنگل میں بچوں کو لے لے کو بیویوں کو لے لے کو یہ کربلا کے میدان میں کئی کو گئے، کیا ان کی شان کے واسطے گئے، ان کے مرتبے کے واسطے گئے، اگر جاتے دیکھو اگر وقت ہے تو واقعی بولا سرکار عاشورے کی رات تھی، حضرت عباس علمبردار یتی محبت حضرت عباس علمبردار سرکار مولا علی مشکل کشا کے بیٹے ام البنین مولا علی مشکل کشا کی اور ایک بیوی، انہوں جب شادی ہوا سرکار مولا علی مشکل کشا پورے مکہ عرب میں ڈھونڈے، جا کو بولے سب سے طاقتور سب سے شجاعت والا قبیلہ کون سا، مرداں والا قبیلہ کون سا، پوچھے مولا علی مشکل کشا کو کئی کو، بولے دیکھو میری بیوی فاطمہ زہرا انتقال ہو، میری بیوی فاطمہ زہرا انتقال ہوئی، اب ان کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے میرا بیٹا حسین کربلا کو جائے گا، ایک نہ ایک دن کربلا کو جائے گا اور کربلا میں جا کر شہید ہوگا، اب اس کے واسطے میری بیوی حضرت فاطمہ زہرا ایک وعدہ لی تھی کہ کون بھی میرے بیٹے کے واسطے ایک محافظ ہو، ایک دیکھنے والا ہے نا، اے علی میرے بعد تمہیں ایسی شخصیت سے شادی کرو جو آ کر دلیر ہو، جو آ کر مرد ہو، ویسے انسان سے شادی کرو جو اپنے وعدے کو خلاف نہ کرے، ویسے
مولا علی مشکل کشا ڈھونڈتی پورے عرب میں ڈھونڈتی، یہ قبیلہ ملتا بنین، بنین کا قبیلہ، یہ بنین کر کو قبیلہ ملتا، وہ قبیلے کے اندر بڑے دلیر رہتے، ہاں کی عورتاں بھی بڑے دلیر، مرداں بھی بڑے دلیر۔ مولا علی مشکل کشا جا کو ام البنین کا ہاتھ پوچھتی، ام البنین کا ہاتھ پوچھتی، انہوں بولتی یا علی آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہو اور آپ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، ہم غریبوں کو کہیں کو یاد کریں۔ انہوں بولتی ام البنین پوچھتی مولا علی کو، سرکار مولا علی مشکل کشا فرماتی دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری جو نسل سے تم لوگ اتنے دلیر ہو، تم اتنے طاقتور ہو، تمہاری اگر میں شادی کروں گا، بہت سے ایسی جگہ شادی کرتی، شادی کرنا تو یہ مولا علی مشکل کشا دکھائے سو، جا کو دھن کو ایسی جگہ کرنا جو آ کر آل محمد آل رسول اور سرکار مدینہ سے محبت رکھے، یہ سنت، یہ ایسا ویسا جا کو کانگا کی بینڈ مسٹرائیں اس کرنے اس کرنے جا کو گئے تو فائدہ نہیں، اس کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، خدا کی قسم یہ سب چیزاں مولا علی مشکل کشا میں سنت رسول کو چلنا سو، گئے جا کر ام البنین سے کو شادی کرے اور ان سے ایک بیٹا حضرت عباس پیدا ہو، اور جب عباس پیدا ہوتی تو حضرت زینب مولا علی مشکل کشا کی بیٹی امام حسن حسین کی بہن آگ کو بچے کو اٹھاتی ہاتھ میں اٹھا کو کیا کرتی کچھ کان میں بولتے ہی وہ بچہ کیا کرتا اپنے سینے کو تانیا کے لیے رونا شروع کرتا۔ مولا علی پوچھتی اے زینب تمہیں کیا ایسی چیز اس کے کان میں بولا لگا، تو بولتی بابا ابا فاطمہ زہرا میری ماں ایک وصیت کری تھی، جب حضرت عباس پیدا ہوتے تو عباس کا نام خود فاطمہ زہرا رکھے، فاطمہ زہرا خود رکھے، اور کہا کہ جب پیدا ہو تو پہلی چیز ان کے کانوں میں پہلا آواز کہنا کہ فاطمہ زہرا تمہیں سلام کرتی، فاطمہ زہرا تمہیں سلام کہتی ہے۔ جا کر جب حضرت عباس چھوٹے بچے ایک دن بھی نہیں اب اس دنیا میں پیدا ہوئے، حضرت زینب جا کو کان میں بولتی فاطمہ زہرا تمہیں سلام بول رہی ہے، السلام علیکم کو بولتے ہی حضرت عباس رونا شروع کر دیا، ان کے شانوں کو پکڑ کو حضرت عباس کے شانوں کو پکڑ کو، بچپن میں بھی ایسے تھے کہ دلے شیر کا بچہ، مولا علی کے بچے کیسے رہتے، شیر کا بچہ تو شیر اللہ کا شیر، پوری دنیا کا شیر نہیں، اللہ تعالیٰ کا شیر۔ جب سرکار مولا علی مشکل کشا دیکھتی تو حضرت عباس کو اٹھاتی اور کہتی دیکھو یہ میرا عباس ہے، یہ عباس ہے، اے عباس تجھے بچپن میں ہی کیا بولتی تو میرے امام حسین کا ساتھی، تو میرے امام حسین کا ساتھی، جس طرح میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ میں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مصیبت سے بچایا، ایسے ہی اے حسین تو اس زمانے کے اندر میرے حسین کو جس طرح میں آ کر میرے نبی کو بچایا، ویسا تو عباس تو زمانے کا امام حسین ہوگا اور تو آ کر میرے حسین کو تو بچائے گا، ہر گھڑی میں بچائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام پیدا ہوتی اور بچپن سے بھی ان کو ٹریننگ کربلا 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 کربلا، یہ ٹریننگ جب کربلا کا وقت آیا حضرت زینب کو 18 آیا، حضرت زینب کو 18 مولا علی مشکل کشا کو 18 بچے، حضرت زینب نکلتی کربلا کے دوران میں نکلتی آتی کربلا، اور ان کا ایسا تھا ایسی محبت تھی جیسے ماں کو کیسا بیٹا عزت کرتا، اتنی محبت کرتے حضرت عباس حضرت زینب کی بڑی عزت کرتے۔ جب موقع آیا نوکھن کا موقع آیا، شمر لائن آتا ہے، مولا امام حسن علیہ السلام کے خیمے کے پاس شمر آتا، شمر کے آیا کہ نہیں کھڑ کو بولتا ہے عباس کو پکارتا، اندر امام حسین نے جاؤ عباس جا کو دیکھو کون پکار رہا ہے، دیکھتے باہر گئے تو شمر انہیں لے لے گا، ان کے پاس لیٹر لے لے گا، یہ یزید گیا سے ایک لیٹر لے لے گا، لے کو اٹھا تو دیکھے تو پڑھتی کہ امان نامہ کو بولے تو عباس تمنا اور تمہارے جو بھی ساتھیاں جو بھی حضرت علی اکبر علی اصغر کون ہی تمہارے ساتھیاں ہیں ان کو سبھی یزید امان دے رہا، امان کو بولے تو تم نہ چھوڑ دو، تم نہ مارتا نہیں، تم نہ جنگ میں مارتا نہیں، تمہیں امام حسین کا ساتھ چھوڑ ڈالو، یہ رات کو ہمارے پاس آ جاؤ، تم نہ یہ لیٹر دے گا، سائن کر کو لیٹر دے گا تو کون بھی تم نہ قتل نہیں کر، یزید سائن کر کو لیٹر دیا، حضرت عباس کو لیٹر دیا، یہ لوگ کیا کرے پورا امان نامہ اٹھا کو بھیکا اس کے منہ کو بھیکا کو واپس آ، بولے امان مجھے نہیں دینا سو، امان حسین کو دینا سو، اگر تو حسین کو دیتا تو خدا کے قسم ہم مان لیتے، تو حسین کو چھوڑ ڈال کو ہم نہ امان دیتا ہے، یہ کیسی سیٹنگ کر کو بولے تو امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ عظمیہ کو اگر انہوں دے ڈالا تو امام حسین اکیلے ہو جائیں گے، مگر وفاداری دیکھو امام حسین علیہ السلام کو ان کو معلوم دوسرے دن شہید ہونی، پھر بھی امام حضرت عباس امان نہیں دے گئے، سرکار امام حسین کو بولے یا حسین ایسا ایسا ماجرا تھا، ایسا ایسا ہے، میں پھاڑ ڈالے، بولتے امام حسین بولے تمہیں چل جانا تھا، سیدنا کو بلا لے چل جانا، عورتوں کو بلا لے چل جانا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی یہ توڑنے کا ہے،
حضرت عباس کو غصہ بڑا لال ہو جاتا، بولتی نکلے کہ نہیں باہر، یا حسین میں آ کر میرے بابا علی سے ہونا نجف کی طرف پڑھ کو میں بول رہا ہوں، تمہیں کیا بولتی سو مجھے نکل جاؤ تو بولتی کیا یہ رات کو جب یہ آ کر ساتھ دینے تھا جنگ کا ساتھ دینا ہے وہ ٹائم کو تمہیں نکل جاؤ تو بولتی کیا میں نہیں جاتا. جب نجف کی طرف ہاتھاں بڑھاتی امام حسن بولتی، امام حسین بولتی نہیں عباس میں صرف دیکھنا چاہتا کہ تمہیں کتنا مجھے محبت کرتی، کیا یہ وقت کے ٹائم کو میرا ساتھ دیتی کہ یہ وقت کے ٹائم کو تمہاری موت کو یاد کر کے تمہیں بھاگ جاتی؟ نہیں، جب آ تو اتنی وفاداری رہتی ہے، اتنی محبت رہتی ہے. کربلا کا دن ہے، سب جنے آ کر امام حسین کے ایک جاتی صبح کو شہید ہوتی ہے، جاتی شہید ہوتی. حضرت عباس کی علم بردار کی باری ہے. حضرت عباس علم بردار کا ایسا واقعہ ہے، خدا کی قسم سب کا 72 شہیدان کا بھی ایسا واقعہ ہے کہ اس کے واسطے پتھر کا دل ہونا، بولنے کے واسطے وقت بھی ہونا، میرے وقت بھی زیادہ ہے. انشاءاللہ جمعرات کے روز یہاں معمولی ذکر ہے، جمعہ کے روز محفل ہے، سرکار امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے. انشاءاللہ عاشورے کا دن بھی ہے. اور اس کے بعد کیوں عاشورے کا دن کیا ہے بولے تو یہ بہت بڑا دن، یہ شب قدر، یہ شب برات، یہ عید کی رات، یہ رمضان کی تاخرات، یہ سب صدقہ یہ آ کر عاشورے کی رات ہے. عاشورے کی رات نہیں ہوتی، عاشورے کے اندر کربلا نہیں ہوتی. خدا کی قسم نہ رمضان کے راتاں رہتے، نہ یہ شب قدر رہتی، نہ شب برات رہتی. یہ صدقہ امام حسین کا جو شریعت محمدی کو پامال ہونے سے بچا لے. یہ صدقہ، یہ رات ایسی رات ہے جیسا یہ رات کے صدقے میں پورے رات، عاشور کے رات کے صدقے میں یہ پورے رات، اس کے واسطے وہ رات کا اہتمام کرو، ذکرات زیادہ کرو. انشاءاللہ اس دن جمعہ کی رات آتی ہے، جمعہ کی رات کو یہاں پر ذکر ہے. انشاءاللہ مغرب کے بعد آ جاؤ، انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہوتا امام حسین کے واسطے ہم زیادہ ذکر کریں گے، ان کے اوپر درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اور امام حسین کے کیوں ہمیں کرنا ضروری، یہ کھانا پینا یہ سب بات کیجیے. حقیقت میں کیا ہے، بزرگان دین کو امام حسین کو درود ہونا، امام حسین کو قرآن ہونا، امام حسین کو اللہ کا ذکر ہونا، یہ چیز ہی پہنچتی سو. باقی کی چیزیں ہمارے پیٹ میں جاتی، ان کے اگر پیٹ میں تمہیں کبھی پہنچانا تو ان کے نام سے کھلاؤ، درود پڑھو، یہ سب چیزیں. تو انشاءاللہ جمعہ کے دن ہمارے ہاں مجلس حسین ہے. ہفتے کے دن انشاءاللہ مدور کے خانخانے ہاں علماء بٹھا کر کلیف بٹھا کر پیر کے دن بٹھا کر انشاءاللہ ہاں عامی مجلس حسین ہے، شام غریبہ ہیں. انشاءاللہ عامی مجلس کرنے کی کوشش کریں گے، امام حسین کے واسطے تو آنسو بہانے کی کوشش کریں گے. کی کر وہ ہر عبادت سے بڑھ کر یہ آنسو بہانا، امام حسین آل حسین کے اوپر آنسو بہانا، زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کرو. انشاءاللہ امام حسین کے واسطے، امام حسین کے واسطے کچھ ہماری بھی خراج عقیدت پیش کریں گے، اور یہ ہمنا نجات کے واسطے. دوسرا کوئی بچاتا نہیں. یہ قول ہے جو فاطمہ زہرا کا، فاطمہ زہرا کائنات کے اندر مالک، سرکار دو عالم فرمائے کہ مولا علی پوری کائنات کو رزق بانٹنے والا، پوری کائنات کو رزق بانٹنے والا، چاہے آدم کے زمانے میں ہو چاہے دنیا کے آخری زمانے میں ہو، مولا علی مشکل کشا رزق بانٹنے والا. فرشتوں کو بھی ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں رزق بانٹنے والا کون؟ علی. جب ساری کائنات کو رزق بانٹ کر واپس ان کے گھر کو جاتی تو اپنا رزق، علی کا رزق فاطمہ زہرا کے ہاتھ سے رہتا. دیکھ لو مرتبہ فاطمہ، پوری کائنات کو بانٹنے والا فاطمہ زہرا کا نے ان کا رزق لے، ان کا رزق لیتے. ویسی فاطمہ زہرا وہ خاتون جنت، ساری کائنات میں سب بولتے رہیں گا ماں کے پیروں میں جنت، ماں کے پیروں میں جنت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا یہ مطلب ہے، خود بولے اے فاطمہ تم میری ماں ہو، فاطمہ میری ماں ہو، خدا کی قسم تمہاروں پیروں کے تلے ساری جنت ہے. فاطمہ زہرا کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. یہ جنت والی سردار جس کے خاندان کے اندر جس کا باپ نبی، جس کا شوہر علی، جس کی اولاد حسن و حسین جیسے امام، ویسی شخصیت بولتی. اور ان سے بڑھ کر کوئی کائنات میں وسیلہ نہیں، فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے دنیا کے اندر. اگر کوئی چیز ہمارا کوئی دعا، ہماری کوئی پریشانی ختم نہیں ہو رہی، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بزرگان دین فرمائے فاطمہ زہرا کے وسیلے سے سرکار کو پوچھو، سرکار دو عالم کو فاطمہ زہرا سے کے وسیلے سے پوچھو. خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو بول کر ساری ہماری جتنی بھی منتیں مرادیں پوری کرا. فاطمہ زہرا کا وسیلہ ایسی فاطمہ زہرا فرماتی کہ جو میرے حسین کے اوپر غم کرتا ہے، روتا ہے، خدا کی قسم میں اپنے دامن سے، میری عبا سے، میں جو عبا پہنتی عورتاں عبا پہنتی،
وہ عباس ہے، میں اس کے چہرے کو میں پوچھتی ہوں، میں چہرے کو پوچھتی ہوں، اور وہ محفل میں، وہ مجلس میں آتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ کون میرے حسین پر روتا ہے، کون میرے کربلا والوں کے اوپر غم کرتا ہے، میں دیکھتی ہوں اور ان کا چہرہ میں اپنی آنکھوں میں، میرے دماغ میں بٹھاتی ہوں۔ اور محشر کے نفسی کے عالم، محشر کا جب نفسی کا عالم تھا، باپ بیٹے کو پہچانتا نہیں، نبی ابراہیم اسماعیل کو نہیں پہچانتے، اماں بیٹے کو نہیں پہچانتے، خالی ڈیلانا چھاپتے سو دنیا کے اندر، ویسی پریشانی کے عالم میں فاطمہ زہرا حکم کرتے ہیں جو میرے حسین کے اوپر رہے وہ سب میرے پاس لے کر۔ یہ مرتبہ امام فاطمہ کا، جو ان کے غم میں روتی، فاطمہ کا دامن ان کے چہرے کے اوپر، اب اس کا دامن ملے گا تو اس سے بہتر کوئی دامن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درودہ پڑھو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، زیادہ کہتے زیادہ پڑھتی، درودہ پڑھو۔ ہمارے خلیفہ نذیر صاحب کے پاس جمعہ کے دن انشاءاللہ جمعرات کے روز اگر ہے تو چیٹی میں لکھو، میرے کا کو دیو، ہمیں کیا ہے ہدیتاً امام حسین کربلا والوں کو ہدیہ پیش کریں، ہمارے واسطے انہوں خون دیے، ہمارے واسطے ان کی اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، انہوں ہم نہ بچانے تھے، ہماری اوقات کیا بھی دینے کے لیے ہمیں درود بھیجی ان کے اوپر، ہمیں ان کے واسطے قرآن پڑھی، اس کے واسطے یہ سوچ ہم نے کیا ہونا وہ ہونا۔ خانخواہ کو آتے سو ہم نے کیا ہے کام، کیا ہے خانخواہ میں ہمیں اہل بیت کو خوش کرنا، بہت سے پاک کو خوش کرنا، ہمیں دوسرے کو خوش کرنے کا آئے تو خانخواہ کو، دوسرے غمگین ہو جائے تو کون کی کیا کی کرے تو ابھی فائدہ نہیں۔ اس کے واسطے انشاءاللہ جمعہ کے روز یہاں ہے، ہفتے کے روز یہاں ہے، ہفتے کے روز عصر سے پہلے ہم محفل میں آنے کی کوشش کرو۔ وما علینا الا البلاغ، نماز پڑھو۔